بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ تاریخ کے صفحات میں چند واقعات ایسے ہیں جو انسانی عقل کو دنگ کر دیتے ہیں اور جنہیں سن کر ایمان کو ایک نئی جلا ملتی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جس نے اپنے تکبر میں خدا کے گھر کو ڈھانے کا فیصلہ کیا، ایک ایسی فوج کی جو طاقتور ہاتھیوں کے ساتھ مکہ کی طرف بڑھی، لیکن پھر قدرت کا ایسا کوڑا برسا کہ ان کا غرور بھوسے کی طرح ہوا میں اڑ گیا۔ یہ ہے واقعہ فیل، ایک ایسا واقعہ جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے کچھ ہی دن پہلے پیش آیا۔ آئیے آج کی اس تفصیل ویڈیو میں جانتے ہیں کہ آخر ابرہہ کون تھا، اس نے کعبہ پر حملہ کیوں کیا اور کس طرح ننھی ابابیلوں نے وقت کے سب سے بڑے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ واقعے کا آغاز ہوتا ہے یمن سے۔ اس وقت یمن پر حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے ابرہہ بن الصبا حکمران تھا۔ ابرہہ نے دیکھا کہ ہر سال پورے عرب سے ہزاروں لوگ مکہ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہیں۔ اس چیز نے ابرہہ کے دل میں حسد کی آگ بھڑکا دی۔ اس نے سوچا کیوں نہ یمن کے شہر صنعا میں ایک ایسا عالیشان اور خوبصورت کلیسا یعنی گرجا گھر بنایا جائے کہ لوگ کعبہ کو بھول کر یہاں آنے لگے۔ اس نے ایک نہایت شاندار کلیسا بنوایا جس کا نام الکلیس رکھا گیا۔ اس کی دیواروں پر سونا، چاندی اور قیمتی پتھر جڑے گئے، لیکن عرب کے لوگوں کے دل میں کعبہ کی جو حرمت اور محبت تھی وہ اس جعلی عمارت سے کیسے بدل سکتی تھی۔ ایک دن عرب کے ایک شخص نے غصے اور غیرت میں آ کر رات کی تاریکی میں اس کلیسا میں داخل ہو کر نجاست پھیلا دی۔ جب ابرہہ کو اس بات کا علم ہوا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے قسم کھائی میں مکہ جاؤں گا اور اس کعبہ کو اینٹ سے اینٹ بجا کر تباہ کر دوں گا تاکہ کوئی اس کی طرف منہ نہ کر سکے۔ ابرہہ نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا۔ اس لشکر کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں جنگی ہاتھی شامل تھے، وہ ہاتھی جو عربوں کے لیے بالکل نئے اور خوفناک تھے۔ ان میں سب سے بڑے ہاتھی کا نام محمود تھا۔ ابرہہ کا لشکر مکہ کے قریب المغمس نامی مقام پر پہنچا۔ وہاں اس کے سپاہیوں نے مکہ والوں کے اونٹوں اور مویشیوں پر قبضہ کر لیا، جن میں 20 یا روایات کے مطابق 200 اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ ابرہہ نے اپنے قاصد مکہ کو بھیجا کہ وہ مکہ کے سردار سے ملے۔ مکہ کے سردار حضرت عبد المطلب ابرہہ کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت عبد المطلب کی شخصیت میں اتنا رعب اور جلال تھا کہ ابرہہ انہیں دیکھ کر اپنے تخت سے نیچے اترا اور ان کے ساتھ قالین پر بیٹھ گیا۔ ابرہہ نے پوچھا آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا میرے اونٹ جو تمہارے سپاہیوں نے چھینے ہیں وہ مجھے واپس کر دو۔ ابرہہ حیران ہوا اور کہنے لگا میں تو سمجھا تھا کہ آپ مجھ سے اس کعبہ کی حفاظت کی بھیک مانگیں گے جسے میں ڈھانے آیا ہوں، لیکن آپ صرف اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے وہ تاریخی اور ایمان افروز جملہ فرمایا جس نے تاریخ رقم کر دی، میں اونٹوں کا مالک ہوں اس لیے میں اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ رہا یہ گھر یعنی کعبہ تو اس کا ایک مالک اور رب ہے،
وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ حضرت عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر واپس لوٹے اور مکہ والوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی جانوں کی حفاظت کے لیے شہر خالی کر کے پہاڑوں پر چلے جائیں۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے دروازے کے حلقے یعنی کنڈی کو پکڑ کر کھڑے ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کی، اے اللہ، ایک شخص اپنے گھر کے سامان کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، ان کے سلیب اور ان کی تدبیر کو اپنے گھر پر غالب نہ آنے دے۔ دعا کے بعد تمام قریش پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے گئے اور وہاں سے دیکھنے لگے کہ اب کیا ہوتا ہے۔ اگلی صبح ابرہہ نے کعبہ کو گرانے کا حکم دیا، لیکن جب سب سے بڑے ہاتھی محمود کو کعبے کی طرف موڑا گیا تو وہ وہیں بیٹھ گیا۔ سپاہیوں نے اسے سخت زرد و کوب کیا، نکیلے برچھے مارے، لیکن ہاتھی نے ہلنے سے انکار کر دیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ جب ہاتھی کا رخ یمن یا شام کی طرف کیا جاتا تو وہ دوڑنے لگتا، لیکن جیسے ہی کعبے کی طرف کیا جاتا وہ جم کر بیٹھ جاتا۔ ابھی ابرہہ اور اس کے فوج اسی حیرت میں تھی کہ اچانک سمندر کی طرف سے آسمان پر ایک سیاہ بادل نظر آیا۔ یہ بادل نہیں تھا، یہ ابابیلیں تھیں، اللہ کے بھیجے ہوئے چھوٹے چھوٹے پرندوں کا لشکر۔ ہر پرندے کی چونچ میں ایک اور دونوں پنجوں میں ایک ایک کل 3 چھوٹے چھوٹے کنکر یعنی سجیل تھے۔ پرندوں نے ابرہہ کی فوج پر ان کنکروں کی بارش شروع کر دی۔ بظاہر وہ چھوٹے مٹی کے بنے کنکر تھے، لیکن ان میں قدرت کا ایسا عذاب تھا کہ وہ جس سپاہی یا ہاتھی پر گرتے اس کے جسم کو چھیدتے ہوئے پار ہو جاتے۔ پل بھر میں لشکر میں قیامت برپا ہو گئی۔ طاقتور ہاتھی اور غرور سے بھرے سپاہی درد سے چیختے ہوئے ادھر ادھر بھاگنے لگے، لیکن عذاب سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ قرآن مجید کی سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ اس منظر کو یوں بیان فرماتا ہے، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، پھر اس نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ ابرہہ بھی اس عذاب سے نہ بچ سکا، اس کا جسم گلنے سڑنے لگا، اس کے اعضاء ایک ایک کر کے ٹوٹ کر گرنے لگے اور وہ نہایت ذلت و خواری کے ساتھ یمن پہنچ کر واصل جہنم ہوا۔ واقعہ فیل تاریخ کا وہ عظیم موڑ ہے جس نے عربوں کو یہ باور کروا دیا کہ کعبہ کوئی عام عمارت نہیں بلکہ اس کا محافظ خود کائنات کا مالک ہے۔ اس واقعے کے سال کو عام الفیل یعنی ہاتھی کا سال کہا گیا، اور اسی بابرکت سال میں رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں آمد ہوئی۔ یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ تکبر اور غرور کا انجام ہمیشہ ذلت ہے، اور جو خدا کے دین اور اس کی نشانیوں کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے وہ خود مٹ جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ تاریخی اور ایمان افروز ویڈیوز پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔